یہ 1521 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ فرانس میں 2 آدمی رہا کرتے تھے، ایک کا نام بی واکر اور دوسرے کا نام مائیکل وارڈن تھا۔ یہ دونوں سیریل کلر تھے، ان کا کام بچوں کو اغوا کرنا تھا۔ یہ دونوں آدمی بچوں کو اغوا کر کے جنگل میں لے جاتے، پھر وہاں جا کر بچوں کو قتل کر دیتے۔ جب آس پاس کے لوگ ان کی حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تو انہوں نے ان دونوں کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ وہاں کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا۔ بعد میں ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ یہ دونوں اصل میں بھیڑیے ہیں، یہ بچوں کو مار کر ان کا گوشت کھا جاتے ہیں اور خون پی جاتے ہیں۔ ان دونوں کو سب کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ ان کو پھانسی دینے کے کچھ ہی عرصے بعد فرانس میں ایک اور ایسا کیس سامنے آیا۔ ایک آدمی جو جنگل میں رہتا تھا وہ گاؤں میں آتا اور بچوں کو بہلا پھسلا کر اور چیزوں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتا۔ یہ شخص بھی ان 2 آدمیوں کی طرح بچوں کا قتل کر کے ان کا گوشت کھاتا اور خون پیتا۔ گاؤں کے لوگ اس کو ایک ویئر ولف ہی سمجھتے رہے۔ فرانس کے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے ایک انسان سے ویئر ولف میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے یورپ میں پھیل گئی اور لوگوں کا یقین اس بات پر پختہ ہوتا گیا کہ اس دنیا میں ویئر ولف پائے جاتے ہیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ میں جن لوگوں پر ویئر ولف ہونے کا ذرا سا بھی شک ہوتا تھا، ایسے بہت سے لوگوں کو سرے عام پھانسی دے دی گئی تھی۔ 18ویں صدی میں جب ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پروان چڑھی۔ تب لوگوں نے یہ جانا کہ یہ پرانے زمانے کی افسانوی کہانیاں ہیں۔ میڈیکل سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ کوئی انسان کبھی بھیڑیا نہیں بن سکتا۔ ہاں، ایسا ضرور ممکن ہے کہ وہ اس جانور جیسی حرکتیں کرے، مگر وہ کبھی اس جیسا بن نہیں سکتا۔ دوستو، لوئس گریویٹی نام کا یہ آدمی لیمبیا میں رہتا تھا۔ یہ 1957 میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے باپ کی ایک بہت بری عادت تھی، وہ ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا اور نشے میں لوئس کو مار پیٹ کرتا رہتا۔ لوئس بہت چھوٹی عمر سے ہی کام دھندے پر لگ چکا تھا۔ ایک مرتبہ جب یہ شدید بیمار ہوا تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس ڈاکٹر نے اس بچے کے ساتھ غلط حرکت کی اور یہ بات اس کے دماغ میں بہت برے طریقے سے بیٹھ گئی۔ جب یہ لڑکا تھوڑا جوان ہوا تو اس نے ایک مرتبہ بلا وجہ 2 پرندوں کو مار دیا۔ جب اس نے ان پرندوں کو مارا تو اسے بہت تسکین ملی اور اس کام کے کرنے میں اسے مزہ آنے لگا۔ اس شخص نے ایک مرتبہ ایک 6 سال کے بچے کو اغوا کر لیا اور اسے جنگل میں لے گیا، اور اس شخص نے اس کے ساتھ وہ کام کیا جو اس کے ساتھ بچپن میں کیا گیا تھا۔ یہ شخص اگلے تقریباً 150 بچوں کے ساتھ یہی گھناؤنا فیل کرنے والا تھا۔ یہ شخص جس وقت اپنے اس کام میں مشغول تھا اس وقت کولمبیا میں سول وار چل رہی تھی، اس لیے کسی نے اس شخص کی طرف خاص دھیان نہ دیا۔ ایک مرتبہ یہ ایک بچے کو جنگل کی طرف لے کر گیا، مگر وہاں پر ایک 17 سالہ لڑکے نے اس شخص کو دیکھ لیا۔ وہ 17 سالہ لڑکا کافی نڈر اور بہادر تھا۔ اس نے دور سے لوئس کی طرف پتھر پھینکا جو سیدھا آ کر اسے لگا۔ اس 17 سالہ لڑکے نے اس بچے کو اٹھایا اور جنگل سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے بہت دور تک ان کا پیچھا کیا مگر وہ نظر نہ آئے۔ وہ دونوں لڑکے سیدھا پولیس کے پاس گئے اور اس شخص کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس شخص کو جب گرفتار کیا گیا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے تقریباً 150 بچوں کو استعمال کیا ہے۔ اس شخص کا مقدمہ عدالت میں چلایا گیا تو اسے 1800 سال کے لیے قید کی سزا سنا دی گئی، مگر ان وقتوں میں کولمبیا میں یہ قانون رائج تھا کہ کسی بھی شخص کا جرم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اسے 40 سال سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی، اس لیے اس شخص کی سزا میں بھی تخفیف کر دی گئی۔ سن 2023 میں جب یہ رہا ہو کر باہر نکلا تو اس کے احتجاج میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسے واپس جیل میں بند کر دیا گیا، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ جیل میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ یہ تقریباً 100 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ سن 1932 میں جرمنی کے 4 لوگ اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اس پوری زمین کا ایک چکر لگانے کے لیے نکلے، مگر ان میں سے 2 لوگوں کے ساتھ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک بنجر صحرا میں بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ سال 1932 میں ہوائی جہاز کو ایجاد ہوئے صرف 30 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ سن 1903 میں پہلی مرتبہ ہوائی جہاز بنایا گیا تھا۔ کیونکہ اسے پہلی مرتبہ بنایا گیا تھا اس لیے اس ایجاد کو دیکھ کر ساری دنیا حیران اور پریشان تھی کہ ایک چیز ہوا میں کیسے اڑ سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی میں جدت آتی گئی۔ ہوائی جہاز کے نئے سے نئے ماڈل بنتے چلے گئے اور پائلٹ یہی کوشش کرتے رہے کہ ہوائی جہاز کے سفر کو کس طرح بہتر اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ سن 1932 میں جرمنی کے 4 لوگوں نے پوری دنیا گھومنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تیار کردہ سی پلین کے ساتھ، یعنی کہ سمندر پر اڑنے والے ہوائی جہاز کے ساتھ
दुनिया के बहुत से ममालिक का सफर करेंगे। उनमें से 2 पायलट थे, जिनमें से एक का नाम हैंस बैटरम था और दूसरे का नाम एडोल्फ काल्समैन था। इन लोगों ने जर्मनी से जहाज पर अपने सफर की इब्तिदा की और तकरीबन अगले 10 हफ्तों तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए, जिनमें इटली, बर्मा, इराक, यूनान, मालदीव, तुर्की, थाईलैंड वगैरह ये ममालिक शामिल थे। इन लोगों का ये सफर काफी मशहूर हो चुका था। जब लोगों को ये मालूम हुआ कि 4 लोग इस जमीन का चक्कर लगाने के लिए निकले हैं, तो जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर लोग उनको खुशामदीद कहने के लिए एयरपोर्ट पर जमा हो जाते। ये चारों सफर करते हुए इंडोनेशिया तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फैसला किया कि हैंस और एडोल्फ ये दोनों जहाज में बैठकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ सफर करेंगे और बाकी 2 वहीं इंडोनेशिया में क़याम पजीर रहेंगे। इन चारों ने चीन में मिलने की मंसूबाबंदी की। तब हैंस और एडोल्फ अपने सी प्लेन को लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ परवाज कर जाते हैं, मगर थोड़ी ही दूर जाकर फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसी वजह से इसी समुंदर के साहिल पर उन लोगों को अपना जहाज उतारना पड़ा। अब जिस जगह पर वो उतरे थे वो जगह किम्बरली रीजन था। यहाँ कोई भी जानदार आबाद नहीं था और ये दोनों वहां पर अकेले घूम रहे थे। इन लोगों के पास खाने पीने का सामान भी इंतहाई कलील रह चुका था। वैसे तो इस बंजर सहरा में कोई नहीं रहता था, मगर कुछ दूर जाकर उन्हें कुछ कबायली लोग नजर आए। ये लोग उन कबायलियों के पास गए, मगर परेशानी की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे की जबान से बिल्कुल नावाकिफ थे। वो कबायली आदमी उन दोनों की जबान नहीं समझ पा रहा था, यहां तक कि उसने हवाई जहाज भी पहली मर्तबा देखा था। उन दोनों लोगों ने उस कबायली आदमी को अपना मुद्दा समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे और वो कबायली भी उन लोगों को छोड़कर कहीं भाग गया। इस बंजर सहरा में घूमते हुए उन लोगों की हालत काफी अबतर हो चुकी थी। तकरीबन 13 दिन तक वो लोग इसी रेगिस्तान में भटकते रहे, मगर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। तब उन लोगों ने फैसला किया कि वो अपने हवाई जहाज को एक कश्ती की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये जहाज बाआसानी एक कश्ती की तरह इस्तेमाल हो सकता था। अब उन लोगों के साथ एक मसला ये भी था कि उन्हें सहरा से दुरुस्त समत का भी नहीं पता था कि उन्होंने जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है। उन्होंने फिर भी जहाज को कश्ती की तरह इस्तेमाल में लाकर समुंदर में घूमना शुरू कर दिया। उन लोगों को समुंदर में इसी तरह बेयारो मददगार घूमते हुए 25 दिन गुजर चुके थे, मगर उन्हें कहीं से मदद मयसर ना हुई। आखिरकार उन्हें एक आयरलैंड नजर आया। ये आयरलैंड बर्नियर के नाम से मशहूर है। ये लोग उसी जजीरे में रुक जाते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि सारी दुनिया में उनके सफर का चर्चा था। जब ये दोनों गायब हुए तो उनकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई। उन वक्तों में किसी इंसान को ढूंढना खासा दुश्वार काम था, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कई हजार किलोमीटर का एरिया छान मारा, मगर उनका कुछ पता न चल सका। उधर वो दोनों लोग इसी जजीरे पर रहना शुरू कर देते हैं। वहां पास ही एक नदी बहती थी और उसकी वजह से उन्हें पानी बाआसानी मयसर हो जाता था। जिंदा रहने के लिए किसी न किसी तरीके से वो खाने का भी बंदोबस्त कर लेते थे। दोस्तों, ये लोग 13 मई को गायब हुए थे और 22 जून को उनको इस जजीरे से बाजियाब करवा दिया गया। तकरीबन 39 दिनों बाद उन लोगों का सुराग मिला। जब उनको ढूंढने वाले लोग उस मकाम पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये एक गार में रह रहे थे। ये जिस्मानी तौर पर काफी कमजोर हो चुके थे और उनकी हालत भी काफी खराब थी। जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो तकरीबन 6000 लोग उन दोनों के मुंतजिर थे।